السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے رمضان مبارک کے دوران انسولین کے استعمال پہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے مین ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک میں ڈائبٹیز جو ہے اس کو مینیج کرنا ایک چیلنجنگ اسپیکٹ ہے۔ بہت سے ڈائبیٹک پیشنٹس جو ہے وہ روزہ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو انسولین پہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے رہنمائی کے لیے ہم نے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے۔ ان مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ انسولین لے رہے ہیں اور آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ ایٹ لیسٹ 4 ویکس یا 1 مہینہ پہلے اپنے اسپیشلسٹ کے ساتھ مل لیں، ان سے اپنی پری رمضان اسیسمنٹ کروائے، ٹھیک ہے؟ اور جو انسولین کی ڈوز آپ کو پرسکرائب کی جاتی ہے وہ ایسی ہو کہ ایک سٹیبل لیول پہ ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس میں بہت زیادہ فلکچویشنز نہ کرنی پڑے، اور اس کے ساتھ ہائپو اور ہائپر گلائسیمیا بھی آپ کو نہ ہو، یعنی شوگر لیول بھی ایک سٹیبل لیول پہ ہونا چاہیے، ساتھ میں جو ہے اس انسولین کی جو ڈوز ہے وہ بھی ایک سٹیبل لیول پہ ہونی چاہیے، اس میں بہت زیادہ انڈیو فلیکچویشنز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم ان فیکٹرز پہ بات کرتے ہیں جو انسولین جو بندہ لے رہا ہے، جو پیشنٹ انسولین لے رہا ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو کن فیکٹرز کا پتہ ہونا چاہیے اور کن فیکٹرز کو ہم اسیس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کتنی ہوئی ہے، اس کو کتنا ایجوکیٹ ہم نے کیا ہے، یا پیشنٹ کی خود ایجوکیشن لیول انسولین کے حوالے سے کتنی ہے، ڈوز کا اسے پتہ ہے، انسولین سٹوریج کیسے کرنی ہے، انسولین انجیکشن جو ہے وہ کب ریپلیس کرنا ہے، انسولین لگانے کی ٹیکنیک کیا ہے، کون کون سی جگہوں پہ انسولین جو ہے وہ پیشنٹ لگا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیشنٹ کی ڈائٹری ہیبٹ یا کھانے پینے کی عادات کیسی ہے، اس کا جو فزیکل ایکٹیویٹی لیول یا جسمانی مشقت کا جو ایک لیول ہے وہ کیا ہے، وہ لیبرر ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے، ڈرائیور ہے، انڈور کام کرتا ہے، جو فیکٹر ہے پروفیشن کا وہ اس میں بہت امپورٹنٹ سامنے آ سکتا ہے۔ پیشنٹ کو انسولین کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت تو نہیں کرنی پڑتی فریکوینٹلی، بار بار کبھی زیادہ ہو رہا ہے انسولین زیادہ لگانی پڑ رہی ہے، شوگر کم ہو رہا ہے انسولین کم کرنی پڑ رہی ہے، تو ایسی فلکچویشن تو نہیں ہے ڈوز میں یا پیشنٹ کی شوگر لیول میں۔ پیشنٹ انسولین کتنی دفعہ دن میں لگاتا ہے؟ دن میں 1 دفعہ لگاتا ہے، 2 یا 3 دفعہ، اور انسولین کی کون سی قسم پیشنٹ یوز کرتا ہے؟ یہ ساری فیکٹرز جو ہے یہ آپ پری رمضان اسیسمنٹ میں پیشنٹ کو بتا سکتے ہیں، اور پیشنٹ کو بھی ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کن کن باتوں کا اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے پوچھنا ہے۔ تھوڑا سا میں بات کروں گا انسولین کی ٹائپس کے بارے میں، لیکن جسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسولین جو ہے بیسیکلی یہ جو ادھر مارکیٹ میں ہمارے پاس اویلیبل انسولین ہے یہ ریکمبیننٹ انسولین ہے، جینیٹک ٹیکنالوجی سے بنتی ہے۔ انسولین انسانی جسم میں لبلبے یا پینکریاز میں پیدا ہوتا ہے، اور شوگر کے مریضوں میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ یا تو انسولین کا جو لیول ہے، پروڈکشن وغیرہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور یا یہ ہے کہ اس کی سینسیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ایکسٹرنل یا ایکزوجینس انسولین ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں تو وہ اسی مقصد کے لیے دیتے ہیں کہ وہ جو جسم میں انسولین کی جو یا ریزسٹنس ہے اور یا انسولین کی جو مقدار کم ہوئی ہے وہ اس کو ریپلیس کر سکے۔ تو اس میں جو ایک قسم ہمارے پاس ہے وہ اس کو ہم بیزل انسولین کہتے ہیں، اور بیزل انسولین یا لانگ ایکٹنگ انسولین وہ انسولین ہے جو جس کا ڈیوریشن تقریباً 24 آورز تک ہوتا ہے، اور ایک ڈوز جو ہوتا ہے وہ پیشنٹ کی 24 آورز تک اس کی شوگر لیول کو مینٹین رکھ سکتا ہے۔ پری مکسڈ انسولین ہمارے پاس مارکیٹ میں جو سب سے کامنلی اویلیبل پاکستان میں ہے وہ ہے انسولین 70-30 کمبینیشن، اور یہ صبح شام کے ڈوز میں لگتی ہے۔ تیسری قسم کی انسولین جو ہے اس کو شارٹ ایکٹنگ یا ریپڈ ایکٹنگ انسولین کہتے ہیں، اور یہ یوزولی 3 to 4 ڈیلی ڈوزز میں لگتی ہے۔ پیشنٹ جو ہے وہ پری مکسڈ انسولین پہ اگر ہے تو ساتھ میں شارٹ ایکٹنگ انسولین وہ میرے خیال سے بہت ہی کم ایسے ہوں گے کہ وہ لیں گے۔ بیزل بولس رجیم میں جس میں لانگ ایکٹنگ انسولین ہم رات کو دیتے ہیں اور ریپڈ ایکٹنگ انسولین ہم کھانوں کے ٹائمنگز پہ دے دیتے ہیں، تو فیزیولوجیکلی تھوڑا سا
بہت زیادہ نیچرل جو ردم ہوتا ہے انسولین ریلیز کا اس کے قریب ہے۔ بیزل انسولین کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جو بھی پریپریشن آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہائپوگلائسیمیا کا چانس کم ہونا چاہیے، اور یہ ایک پریفرڈ ریجیم ہے رمضان کے لیے، بیکاز آپ 1 یا 2 ڈوزز میکسیمم لگاتے ہیں دن میں، اور آپ کا شوگر لیول جو ہوتا ہے وہ 24 آورز کے لیے اس کے ساتھ ریگولیٹ ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ آپ احتیاطی تدابیر کو ساتھ ساتھ ملحوظ نظر رکھیں۔ انسولین کی ٹائپس اور جو جنرل فیکٹرز ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں بھی ہر پیشنٹ کو یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم جو میں اس پہ بار بار فوکس کرتا رہتا ہوں، فیئرڈ کمپلیکیشن آف اینٹی ڈائبیٹک میڈیکیشنز ڈیورنگ رمضان، یعنی رمضان کے دوران جو سب سے خطرناک پیچیدگی دوائیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے وہ ہے ہائپوگلائسیمیا یا شوگر کا لو ہو جانا، کیونکہ اس کی وجہ سے سنکپی، بے ہوشی، اور ایون کبھی کبھار جو ہے وہ irreversible برین ڈیمیج وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر کوشش یہ ہونی چاہیے سب کی کہ انسولین پہ جو بھی پیشنٹ ہے ساتھ میں کوئی افینڈنگ میڈیکیشن اس طرح وہ لے رہا ہے جس کی وجہ سے شوگر لو ہونے کا چانس زیادہ ہو، تو وہ میڈیکیشن اس کی تو یا ڈوز ایڈجسٹ کر لے یا اس کو ریپلیس کر لے یا اس کو مکمل طور پہ بند کر دے۔ چلیے جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ انسولین کی ڈوز ہم کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ بیزل انسولین کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے کہ یہ لانگ ایکٹنگ انسولین ہے۔ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں ہم بیزل انسولین زیادہ تر مریضوں میں دن میں 1 دفعہ رات کو لگاتے ہیں، لیکن کچھ مریضوں میں جن کا ہائپوگلائسیمیا یا کچھ اس میں کچھ اور پیتھوفیزیولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ انسولین ان کو 2 دفعہ بھی دن میں دے سکتے ہیں۔ تو اگر رمضان سے پہلے مریض او ڈی یا دن میں 1 دفعہ ڈوز لے رہا ہے تو رمضان کے دوران بیزل انسولین کی ڈوز جو ہے وہ افطاری کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ لگائے گا، اور اگر ان کا شوگر لیول بہت ہی اچھی طرح کنٹرول میں ہے، وہ ڈائٹری فیکٹرز سارا کچھ اور لائف سٹائل چینجز وہ اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں، تو اس میں 20% ریڈکشن بھی اس کی ڈوز میں ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ مریض جو بیزل انسولین کو دن میں 2 دفعہ کے ڈوز میں لے رہے ہیں، تو صبح والی ڈوز جو ہے وہ پوری کی پوری افطاری کے ٹائم پہ پیشنٹ لے گا، اور رات والی ڈوز کو 50% ریڈکشن کے ساتھ پھر وہ سحری کے ٹائم پہ لے گا۔ تو لیٹ سپوز ایک پیشنٹ جو ہے وہ او ڈی ڈوز پہ ہے اور وہ 50 یونٹس آف بیزل انسولین لگا رہا ہے رمضان کے علاوہ دنوں میں، تو رمضان کے دوران وہ یہی 50 یونٹس جو ہے وہ افطاری کے ٹائم پہ لگائے گا۔ شوگر لیول اگر کنٹرول ہے تو وہ اس میں 20% ریڈکشن کر سکتا ہے۔ 50 یونٹس میں سے 20% کا ہم اگر کر لیں تو وہ 10 یونٹس اس میں ڈیکریز کر سکتے ہیں۔ اگر ایک پیشنٹ بیزل انسولین جو ہے وہ 2 ڈوزز میں لے رہا ہے، فار ایگزامپل وہ 20 یونٹس صبح اور 20 شام کو لے رہا ہے، تو صبح والی 20 یونٹس پوری کے پوری وہ افطاری کے ٹائم پہ لگائے گا، اور جو شام کے 20 یونٹس ہے وہ اب سحری کے ٹائم پہ وہ سوئچ کرے گا، لیکن ڈوز ریڈکشن اس میں کرنی پڑے گی 50%، تو اب وہ 20 کی بجائے 10 یونٹس سحری کے ٹائم پہ لگائے گا۔ دوسری جو انسولین کی قسم ہے پری مکسڈ انسولین، جو بہت ہی کامنلی پاکستان میں یوز ہوتی ہے، اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ یہ ہے، چونکہ یہ رمضان کے علاوہ کے دنوں میں 2 دفعہ دن میں یوز ہوتی ہے، تو آپ مارننگ والی ڈوز فلی افطاری کے ٹائم پہ لگائیں گے، اور شام والی ڈوز کو 50% ریڈکشن کے ساتھ پھر آپ سحری کے ٹائم پہ لگائیں گے۔ لیٹ سپوز ایک پیشنٹ ہے وہ 30 یونٹس پری مکسڈ انسولین صبح لیتا ہے اور 20 یونٹس شام کو لیتا ہے، تو رمضان کے دوران وہ 30 یونٹس پری مکسڈ انسولین جو ہے وہ شام افطاری کے بعد افطاری کے ٹائم پہ لگائے گا، اور 20 یونٹس جو اس کی یوزول ایوننگ ڈوز تھی وہ اب اس کو سحری کے ٹائم پہ 50% ریڈکشن کے ساتھ لگائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ 10 یونٹس سحری کے ٹائم پہ لگائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو دس از کوائٹ سمپل۔ آپ اس پہ مزید جو ہے وہ اس کو آپ ریکیپ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ۔ انسولین کی جو تیسری قسم ہے یا شارٹ ایکٹنگ ریپڈ ایکٹنگ انسولین، تو رمضان سے پہلے 3 یا 4 دفعہ ہم لگاتے ہیں، میجارٹی آف دا پیشنٹ کو ہم دن میں 3 دفعہ ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں تو آپ لنچ کی ڈوز کو مکمل طور پہ اسکپ کریں، اور جو صبح والی ڈوز ہے وہ پوری کی پوری ڈوز افطاری کے ٹائم پہ، اور افطاری کی ڈوز ہاف کر کے 50% ریڈکشن کے ساتھ آپ سحری کے ٹائم پہ لگائیں گے۔
تو ہوپفلی اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم انسولین کی ڈوز کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ایڈجسٹمنٹ کیسی کرنی چاہیے. خود سے ایڈجسٹمنٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر بھی مشورہ دوں گا کہ ہر سٹیپ پہ آپ اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ لازمی طور پہ مشورہ کریں. اب آخری سیکشن میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ انسولین پہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور اس کو کوئی کمپلیکیشنز ہو رہی ہے تو وہ پھر اس کو کیسے مینیج کریں گے. کمپلیکیشنز انسولین کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ ہے کہ شوگر کنٹرول ہی نہیں ہو رہا اور پیشنٹ کو ایڈیشنل انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، یا یہ کہ شوگر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور تو اس کیس میں پیشنٹ کو پھر انسولین ڈوز میں نیگیٹو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، ڈوز کم کرنی پڑے گی. تو یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں شوگر لیول چیک کرنے کے بعد، یعنی سیلف مانیٹرنگ آف بلڈ گلوکوز. یہ ریکمینڈڈ ہے، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. اور سب مریض جو ہے جو انسولین پہ ہے ان کو آئیڈیلی دن میں 3 سے 4 دفعہ یا 5 دفعہ اپنا شوگر جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے. جیسے افطاری سے پہلے، افطاری کے بعد، سحری سے پہلے، سحری کے 2 گھنٹے بعد، جس طرح مڈ ڈے پہ وہ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر انہی ریڈنگز کے اکارڈنگلی ہم پھر انسولین کی ڈوز جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یا خدا نخواستہ اگر کوئی کمپلیکیشن ایسی ہو جیسے ہائپوگلائسیمیا ہے، مریض بالکل غنودگی ہے، کپ کپی ہے، بدن پیلا پڑ جاتا ہے، پسینے ہیں، بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، یا یہ ہے کہ شوگر بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، بار بار پیشاب، الٹی، پسینے اور بوجھ وغیرہ جو ہے سر پہ وہ آ جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے. اگر گلوکوز لیول 300 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر ہے، یعنی 300 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر ہے، تو ریکمنڈیشنز یہ ہے کہ پیشنٹ کو روزہ جو ہے وہ فوراً افطار کرنا چاہیے اور ساتھ میں انسولین کی جو ڈوز ہے اس میں آپ 20% انکریز کریں گے. آئیڈیل بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ 100 اور 180 کے بیچ میں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا شوگر لیول 180 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر یعنی 180 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر ہے تو ایسی سچویشن میں روزہ آپ افطار نہیں کریں گے، لیکن اپنی انسولین کی ڈوز میں 10% انکریمنٹ لائیں گے. اب اگر شوگر لیول آپ کا 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو رہا ہے تو آپ نے فوراً روزہ افطار کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے انسولین کی ڈوز میں 20% ریڈکشن کرنی ہے، یعنی انسولین جو آپ لے رہے ہیں اس میں 20% آپ ریڈیوس کریں گے اس کی ڈوز کو. اور اگر بہت ہی لو ہو رہا ہے، 50 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے نیچے چلا گیا ہے، تو روزہ افطار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ 2-3 چیزوں پہ پھر فوکس کریں گے. یا تو انسولین کو بالکل ہی چھوڑ دیں، یا اس کی ڈوز میں 30 to 40% جو ہے اس میں ڈوز میں آپ کمی کر سکتے ہیں. تو ہوپفلی یہ انفارمیشن آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کا پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو ضرور پوچھیے. نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ.